ایک ستم ظریف نے ایک ماہر اقبالیات کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ موصوف علامہ اقبال کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علامہ اقبال ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں چونکہ ماہر اقبالیات نہیں بلکہ مرشد اقبال کا ایک ادنا سا عقیدت مند ہوں، چنانچہ میں علامہ اقبال کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک پسر مردہ قوم میں زندگی کی روح پھونک دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ برِ صغیر کے مسلمان انگڑائی لے کر بیدار ہوئے بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک کے مقہور و مجبور مسلمانوں نے اپنے کاندھوں سے غلامی کا جواں اتار پھینکا۔ مجھے علامہ اقبال کے کلام میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کا عظمت اعظم کا فلسفہ ہے۔ وہ انسان کی عظمت کے سب سے بڑے مبلغ ہیں، مگر اس انسان کی عظمت کا جس کے وجود عشق سے مالا مال ہو اور جس کا پیکر خود ہی میں ڈھلا ہوا ہو۔ اقبال کا آئیڈیل انسان کا مرد مومن ہے، اور مرد مومن اعلیٰ صفات کا حامل وہ انسان ہے جو کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا وزن حق کے پلڑے میں کیا جائے گا یا باطل کے پلڑے میں۔ وہ حق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتا کہ اس میں اس کی ذات کو فائدہ کیا ہوگا اور اسے نقصان کیا پہنچے گا۔ یہ کام اہل خرد کرتے ہیں، عشق والے یہ کام نہیں کیا کرتے۔ وہ تو آتش نمرود میں بھی بے خطر کود پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہی آتش نمرود گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان دنوں ہمارے ارد گرد بھی آتش نمرود کا الاؤ دہک رہا ہے، جس میں سے جھوٹ کی چنگاریاں اڑ اڑ کر دامنوں کو جھلسا رہی ہیں۔ اس آتش نمرود میں قوم کی امنگیں، اس کی آرزویں اور اس کے خواب جل رہے ہیں۔ مہنگائی کی لکڑی سے جلائی ہوئی اس آگ سے غریبوں میں جینے کی امید دم توڑ گئی ہے اور وہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے گھر کے بام و در کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس آگ کو بجھانے کے بجائے نومبر کی خنک شاموں میں اس کے گرد بیٹھ کر اپنے ہاتھ تانپتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ توانائی کی بچت ہو رہی ہے۔ کچھ کیلکولیٹر نما لوگ اس آگ سے اپنا سگریٹ سلگاتے ہیں اور وہ اپنی دیا سلائی کی بچت کے پیش نظر وہ اپنی معیشت کے لیے بہتر قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اہل خرد ہیں جن سے اقبال کی جنگ ہے، اور ان اہل خرد میں علماء، فضلاء، دانشور، شاعر، ادیب، صحافی، مصنف، وردی والے اور بغیر وردی والے سبھی شامل ہیں۔ حالانکہ آگ کی تباہ کاریوں کا دائرہ جب وسیع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زد میں وہی لوگ آیا کرتے ہیں جو ہاتھ تاپ رہے ہوتے ہیں یا سگریٹ سلگا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے صورتحال کا جو نقشہ پیش کیا ہے یہ صرف عالم اسلام کا نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کا ہے۔ سرمایہ داری کی آتش نمرود میں اس وقت پوری دنیا جل رہی ہے، جس کے نتیجے میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سرمایہ داری کے مبلغ ملکوں میں بھی صورتحال یہی ہے کہ امریکن سینٹر میں ایک امریکی دانشور نے اپنے خطاب میں اس کا اقرار کیا کہ امریکہ میں 5% امریکیوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی باقی 95% امریکیوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم سپر پاور ہے محض اس لیے یہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے، اور سسٹم میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی اس سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے، مگر ہم لوگ آج تک اپنے ہاں کوئی ایک نظام نافذ نہ کر سکے۔ ہمارے ہاں سب سے مؤثر دینی جماعتیں ہیں جو نظام میں تبدیلی لا سکتی ہیں، چنانچہ گزشتہ 77 برسوں میں انہوں نے حکومتوں سے اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرا لیا ہے۔ ایک شخص انتقال کے بعد جب دوسری دنیا میں پہنچا اور حساب کتاب کے بعد جب فرشتوں نے گز سے اپنی پھینٹیں لگانا شروع کی تو وہ بڑے صبر سے مار کھاتا رہا۔ جب فرشتے نے اپنے ہاتھ سے روکے تو وہ گنہ کار شخص اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور فرشتے کو مخاطب کر کے بولا، تم لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی شخص ادھر آنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ عام پاکستانی بھی اسی لیے دینی جماعتوں کا رخ نہیں کرتے۔ ان کے پاس عذاب قبر، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور حسن پرستی کا انجام بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر اس دنیا میں ان جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی انہیں فکر نہیں ہے۔ وہ ان مصائب اور ان کے حل کا ذکر تو کرتے ہیں مگر ان کی ترجیحات میں وہی چیزیں شامل ہیں جنہیں وہ ہر حکومت سے منوا کر رہتے ہیں۔ اگر عوام کی اخلاقی اصلاح کے علاوہ سسٹم کی اصلاح بھی ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اقبال کے مرد مومن کے منتظر ہیں۔ یہ مرد مومن بت قدے میں اذان دیتا ہے، یہ مومن رستے کی دشواریوں کا مقابلہ اپنے عشق سے کرتا ہے، یہ مومن تیغ والوں سے بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ اقبال کا یہ مرد مومن باطل سے لڑائی کے دوران اپنے گھر میں نہیں بیٹھ جاتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بہانے تلاش نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے جماعت کی آستینوں میں بت ہیں، مگر جب اسے حکم اذان ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا
नारा लगाकर मैदान में उतर जाता है और फिर बिलाखिर फतह इसकी होती है। आज आलम इस्लाम को इस मर्द मोमिन की जरूरत है। मुर्गबानी के एक माहिर ने एक गांव में जाकर लोगों को मुर्गबानी के बारे में मशवरा देते हुए कहा कि 4 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखें, ये काफी होता है। कुछ दिनों बाद वो दोबारा इस गांव के दौरे पर आया तो इसने देखा कि हर किसान ने 4 मुर्गियों के साथ 4 मुर्गे रखे हुए हैं। इसने कहा, मैंने आपको बताया था कि 4 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखना है, मगर तुमने 4 मुर्गे रखे हुए हैं। इस पर एक किसान ने जवाब दिया, जनाब, एक मुर्गा तो आपकी हदायत के मुताबिक है, बाकी 3 मुर्गे मॉनिटरिंग के लिए साथ रखे हैं। हमारे यहाँ भी सूरत हाल यही है। एक महकमे में सैकड़ों मुर्गे रखे हुए हैं। कहते हैं कि मुर्गा तो एक ही है, बाकी मॉनिटरिंग टीम है।